اتنا عام ہے، اتنا عام ہے، اتنا عام ہے کہ یہاں تک کہ جو مذہبی حلیے والے لوگ ہوتے ہیں، داڑھیوں والے، اماموں والے، چادروں والے، یہ بھی جھوٹ بولنے میں نے دیکھا ہے کہ ایک تعداد ہوتی ہے کہ جن کو بالکل یعنی کہ کوئی باک نہیں ہوتا، وہ بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ دیکھی بھالی مشاہدے کی باتیں، تجربہ ہے میرا۔ ان کو یہ احساس نہیں ہوتا لوگوں کو کہ جھوٹ، جیسے غیبت ہے نا، غیبت بڑے بڑے مذہبی نظر آنے والے لوگوں میں بھی یہ عام ہے، بہت 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 غیبت کی جاتی ہے۔ اسی طرح یہ جھوٹ جو ہے یہ بھی اس کا خالہ زاد بھائی ہے، ایک کی وجہ، یہ دونوں گناہ جو ہیں یہ بہت عام ہے۔ غیبت جھوٹ کے مقابلے میں زیادہ عام ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی گناہ کیے جاتے ہیں نا، یہ زبان کے ذریعے، شاید ہو سکتا ہے ان میں یہ فرسٹ نمبر لے جائے غیبت۔ غیبت میں تو اندازہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ یہ غیبت ہو رہی ہے اور غیبت ہو چکی ہوتی ہے۔ اب جیسے کہ آپ بیٹھے ہوئے اور کسی کو آپ کا تھوڑا پریشر پڑا اور اس نے احتجاجی نظر سے دیکھ لیا، تو آپ کو دوسرے کا پریشر پڑا تو آپ نے یہ اشارے سے کہا یوں کہ وہ نہ دیکھے اس طرح، یعنی اس کی آپ نے کوئی برائی کی کہ تو یار یہ مجھے دبا رہا ہے۔ سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ یہ بھی ایک طرح کی غیبت ہی ہوئی کہ آپ نے اس کی برائی کی، اس کو ڈیگریڈ کیا، اس کے سامنے ڈیگریڈ تو ہوگا نا کہ یار یہ کوئی ایسا بےہودہ آدمی ہے بیچارہ، یہ اس شریف آدمی کو دبا دیا اور اس کا دھکا لگا تو میں سمجھا یہ مجھے دھکے مارا ہے، دھکے یہ مار رہا ہے، یہ کم وقت مطلب۔ اب بتائیے اس طرح بے شمار غیبتیں جو کی جاتی ہے۔ کوئی بیچارہ وہ پاؤں سے معذور ہے تو وہ اس کی نقالی کرتے ہوئے لنگڑا کر چلنا، یہ غیبت۔ کوئی موٹا ہے اس کو پیچھے سے کہنا کہ یار وہ نہیں یار وہ موٹا۔ اب اگر وہ پہچان کی نیت سے کہا تھا تب تو جائز ہوگا، لیکن برائی کی نیت سے اکثر کہا جاتا ہے تو پھر یہ غیبت ہو جائے گا۔ بہت کھاتا ہے، بہت کھاتا ہے، چھوڑ ہی نہیں رہا، سب کھا چکے تھے، بیٹھا ہوتا پلیٹ پکڑ کے، یہ غیبت ہے۔ بہت سوتا ہے، یہ بھی غیبت ہے، بہت سوتا ہے۔ غیبت کی تباہ کاریاں آپ پڑھ لیجیے، آپ کو پتا چل جائے گا کہ غیبت کتنی بری چیز ہے۔ تو ابھی ہمارا ٹاپک جھوٹ کا تھا، تو بہرحال یہ کہ وہ جھوٹ جو ہے یہ قابل ترک ہے۔ اللہ کرے جھوٹ ختم ہو جائے نا معاشرے سے تو معاشرہ خوشحال ہو جائے۔ جھوٹ بہت ہے، تاجر بھی جھوٹ بولتا ہے، ملازم بھی جھوٹ بولتا ہے، باپ بھی جھوٹ بولتا ہے، بیٹا بھی جھوٹ بولتا ہے، ماں بھی جھوٹ بولتی ہے، بیٹی بھی جھوٹ بولتی ہے، عموماً بہو بھی جھوٹ بولتی ہے، ساس بھی جھوٹ بولتی ہے، سسر بھی جھوٹ بول رہا ہے، داماد بھی جھوٹ میں پڑا ہے۔ عموماً مطلب یہ ہے کہ گھر گھر، دکان دکان، خدا نہ خواستہ کہوں تو مسجد مسجد، آستانہ آستانہ، جہاں دیکھو جھوٹ، غیبت۔ یعنی میں عموماً کہہ رہا ہوں، کسی کا تعین نہیں کر رہا، ہر جگہ یہ نہیں کہہ رہا، اکثر جگہ جھوٹ کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ بڑے بڑے لوگ جھوٹ اور غیبت میں مبتلا نظر آ رہے ہیں۔ بہت نازک دور آ گیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عظیم ہے، منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرے۔ تو جھوٹ اتنا عام ہے کہ بس بہار شریعت 16ویں حصے سے بھی چند احادیث مبارکہ گوش گزار کرتا ہوں۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت کا 16واں حصہ، صفحہ نمبر 158 تا 159۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صدق یعنی سچائی کو لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ عز و جل کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ فجور کی طرف لے جاتا ہے۔ فجور کے ایک معنی تو نافرمانی ہوتا ہے، اور فجور جہنم کا راستہ دکھاتا ہے، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے
اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ کذاب یہ کاذب کے مبالغے کا صیغہ ہے، اور کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا۔ ایک اور فرمان علی شان، جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور وہ باطل ہے، یعنی جھوٹ چھوڑنے ہی کی چیز ہے، اس کے لیے جنت کے کنارے میں مکان بنایا جائے گا۔ اور جس نے جھگڑا کرنا چھوڑا اور وہ حق پر ہے، انہیں باوجود حق پر ہونے کے جھگڑا نہیں کرتا، اس کے لیے وسط جنت یعنی جنت کے بیچ میں مکان بنایا جائے گا۔ اور جس نے اپنے اخلاق اچھے کیے، اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے میں مکان بنایا جائے گا۔ ایک اور فرمان، بڑی خیانت کی بات ہے، بڑی خیانت کی یہ بات ہے کہ تو اپنے بھائی سے کوئی بات کر، وہ تجھے اس بات میں سچا جان رہا ہے اور تو اس سے جھوٹ بول رہا ہے۔ مومن، ایک اور حدیث پاک، مومن کی طبع یعنی طبیعت میں تمام خصلتیں ہو سکتی ہیں مگر خیانت اور جھوٹ، یعنی یہ دونوں چیزیں ایمان کے خلاف ہیں، مومن کو ان سے دور رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ عرض کیا گیا مومن بزدل ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی گئی کیا مومن بخیل ہوتا ہے یعنی کنجوس؟ فرمایا ہاں۔ پھر کہا گیا کیا مومن کذاب، کیا مومن کذاب ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد ہوا جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ ایمان سے مخالف ہے۔ ارشاد ہوا بندہ پورا مومن نہیں ہوتا جب تک مذاق میں بھی جھوٹ کو نہ چھوڑ دے اور جھگڑا کرنا نہ چھوڑ دے اگرچہ سچا ہو۔ ارشاد پاک ہلاکت ہے اس کے لیے جو ہلاکت ہے اس کے لیے جو بات کرتا ہے اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں بندہ بات کرتا ہے اور محض اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو ہنسائے، اس کی وجہ سے جہنم کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے جو آسمان و زمین کے درمیان کے فاصلے سے زیادہ ہے، اور زبان کی وجہ سے جتنی لغزش یعنی خطا ہوتی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جتنی قدم سے لغزش ہوتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے مکان میں تشریف فرماتے، میری ماں نے مجھے بلایا کہ آؤ تمہیں دوں گی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا چیز دینے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کھجور دوں گی۔ ارشاد فرمایا اگر تو کچھ نہ دیتی تو یہ تیرے ذمے جھوٹ لکھا جاتا۔ تو اب آپ نے دیکھا، اور آج کل مائیں جو ہے عام طور پر بیٹا آجا تجھے کھلونا دوں گی یا کار دوں گی، ہوائی جہاز دوں گی، باپ اس طرح بہلاتا ہے کہ یہ لا دیں گے وہ لا دیں گے تم کو۔ یہ اگر یہ چیزیں دینے کا ارادہ نہیں ہے تو یہ جھوٹ ہے۔ تو شاید روزانہ جو نا روزانہ کئی مرتبہ شاید اس طرح کی جو نا وہ گفتگو ہوتی ہو بچوں سے جی کہ بچہ یہ مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، یعنی تو 10 دفعہ اس نے رونا ہے تو 10 دفعہ اس کو بولنا ہے کہ تمہیں جو ہے نا وہ تمہیں ٹیلی فون لا کے دوں گی، تو تمہیں جو ہے وہ فلاں سوٹ لا کے دوں گی، یا تمہیں یہ تو وہ، روزانہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہوگا باپا۔ ٹافی دوں گی، ٹافی دوں گی، چاکلیٹ دوں گی، اور دینا دلانا کچھ نہیں ہوتا، تو یہ جھوٹ ہے۔ اور اس سے جو سب سے بڑا نقصان تو اس کا جھوٹ ہونا ہے کہ اللہ کی ناراضی کا کام ہے۔ ایک دنیا میں یہ بھی نقصان ہے کہ اس کی تربیت پھر جھوٹ بولنے کی ہوتی ہے، جب بار بار بولے گا کیا بیچارہ، آپ سے کیا کرے گا، اس کے ذہن میں نقش ہوتا رہے گا، پھر یہ جھوٹ کی عادت اس کی بھی پکی ہو سکتی ہے۔ اس سے یہ بھی پھر بڑا ہو کر یہی کرے گا، جھوٹ بولے گا۔ یہ جھوٹ کی تربیت ایک طرح سے، خود تو آپ جھوٹ کا گناہ کر ہی رہے لیکن اس کی بھی تربیت ساتھ میں غلط تربیت ہو رہی ہے بچوں کی بھی، تو یہ عام ہے۔ تو ڈراتے بھی رہتے ہیں، بلی آ گئی تو فقیر آ گیا، تو یہ بھی مطلب ذرا بلی نہیں آئی
اور اس کو ڈرانے کے لیے کہا